السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق، میں ہوں ماریہ میمن۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ہفتے بھر کی خاص خبروں پہ آج کے روز ہم جناب حسن نثار کا تجزیہ لیتے ہیں۔ حسن صاحب، کل ہے لاہور لاک ڈاؤن، کیا لاہور والوں لوگوں کو نکلنا چاہیے باہر؟ کوئی پھڈا وڈا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن تو ٹھیک ہے، ناک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جو لائل پور میں ہوا اسے میں ناک ڈاؤن سمجھتا ہوں، لاک ڈاؤن نہیں۔ ایک بنیادی بات ہے، لڑائی کے لیے دو فریق ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک فریق موجود ہی نہیں سرے سے اور دیانتداری سے، چلاکی نہیں، عیاری نہیں، مکاری نہیں، جینونلی موجود نہ ہو، تو وہ دوسرا فریق ہوا سے لڑے گا، دیواروں سے ٹکرے ماریں گے، درخت اکھاڑیں گے، کیا کریں گے؟ ٹریفک سگنل توڑیں گے، افراد کو نقصان پہنچائیں گے یا نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے، خود بری طرح پٹ جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ یہ نہیں کریں گے۔ سو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب گورنمنٹ بیہیو کرتی ہے، ان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں، دماغ ان کے پہلے ٹھیک کام نہیں کرتے تھے، اب اس کا بھی برا حال ہے۔ تو اگر یہ بیہیو کرتے ہیں اور سینٹی پرویلز، تو میرا نہیں خیال، اللہ نہ کرے، مجھے سب کچھ پرسکون.com نظر آتا ہے۔ اچھا، دو طرح کی ایس ایم ایس کیمپینز چل رہی ہیں۔ ایک تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے حامی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سکولز ہم بند رکھیں گے۔ پھر ایک اور ایس ایم ایس جو پیرنٹس کو یہاں موصول ہو رہا ہے کہ کل سکول ضرور پہنچیں، بچے بھی پہنچے، اساتذہ بھی پہنچیں گے۔ تو یہ ایس ایم ایس کی بھی ایک نہیں، کون کر رہا ہے؟ دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ ایس ایم ایس تو چھوڑو، سوشل میڈیا کو جس طرح ابیوز یا مس یوز کیا جا رہا ہے وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایس ایم ایس کون کر رہا ہے؟ اگر گورنمنٹ اسکول کھلے رکھنے پہ مصر ہے تو پھر یہ سفاک ہیں، یہ نالائق ہیں، اور اس کا مطلب ہے انہیں اپنی اولادوں کے علاوہ کسی کا کوئی عزیز نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں آگے کون سی ماشاءاللہ آپ لوگ ہر روز نیوٹن پیدا کر رہے ہو، آگے آپ کی شرح خواندگی، لٹریسی ریٹ کون سے توپیں چل رہی ہیں؟ ٹھیک، تو اگر ایک دن بچے اسکول نہیں جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اصولاً میرا خیال ہے کہ اسکولوں کو بند رکھا جائے، اور پیرنٹس کو، میں ذاتی طور پہ ایک باپ ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں مختلف طریقے سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا۔ لاہور میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیصل آباد کا ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے؟ ویسے فیصل آباد کے لوگوں کا تو اپنا مزاج بھی تھوڑا مختلف ہے، لاہوریوں کا ویسا نہیں ہے۔ دیکھیں، بات سنیں، پیپلز پارٹی ایک بہت میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہ جنونلی ایک پولیٹیکل پارٹی۔ اس کی پرفارمنس کیسی، کیا کھچ ماری، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، بندے نالائق ہیں، وہاں بھی موروثیت ہے، سب اپنی جگہ، بٹ اس کا بانی ٹاپ ٹو ٹو، ہی واز اے بورن پولیٹیشین، جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایم کیو ایم ایک سیلف میڈ، الطاف حسین صاحب اوپر سے نہیں ٹپکے، یہ پدرم سلطان بوت نہیں ہے، نہ ضیاء الحق نے کسی نے ان کو دعا دی تھی کہ میری عمر تمہیں لگ جائے۔ نون لیگ بنیادی طور پہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، ایک بہت بڑا پولیٹیکل جگاڑ تھا۔ ضیاء الحق کا جو ایک خاص طرح کا جو ایک دماغ تھا، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، آتا ہے مجھے، یہ ایک واردات تھی جو پنجاب کے ساتھ کی گئی۔ موٹو بھلے ٹھیک ہی ہو کہ جی یہ جو پنڈورے اٹھ کے آ جاتے ہیں نا رورل ایریا سے، پورے قابض ہو جاتے ہیں، کوئی شہری بہو، کوئی شہری لڑکا، لونڈا لبا، اچھا خاندان کو جو کھاتے پیتے چار پیسے، اچھا خاندان کیا وہ پیسے چار خرچ کر سکے، ہمارے کنٹرول کمانڈ میں بھی رہے، تاجر ٹائپ ہو، کوئی بنیا ٹائپ ہو، بزنس مین ٹائپ ہو، اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا ان کا۔ یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل لوگ ہیں نہیں۔ انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کرنے کے لیے لاہور کی لوٹ سیل لگائی، کوئی نکلوائے کبھی کہ کون کون سے پلاٹ، کون کون سی جگہیں، کون کون سے وہ جو کیا کہتے ہیں چھپڑ، کون کون سے وہ جو ویران علاقے جہاں کوڑے کے، کن کن لوگوں نے قبضہ کیا۔ مشکل نہیں ہے یہ ایکسرسائز، 6 مہینے سال لگ جائیں، پتہ لگے گا آدھا لاہور انہوں نے بیچ دیا پنجاب پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور پھر جب پنجاب پہ قبضہ ہو گیا تو پھر ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے ان کی اور طرح کی تاریخ ہے، ان کی تربیت اور ہے، ان کی اٹھان اور ہے، ان کا مزاج اور ہے، انہوں نے اور طریقے سے بہیو کیا۔ وہاں تھیں دو پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا آؤ، جو لاجک میں نے لائل پور کے مس ہیپ پہ دی تھی
کہ بھائی اگر تم ہوتے ہی نہ میدان میں، جو اب بھی میں نے پہلے عرض کیا، ہوتے ہی نہ، کس سے لڑتے؟ اگر لڑتے تو کس سے لڑتے؟ سرکاری املاک سے لڑتے، بسیں جلاتے، گاڑیاں جلاتے، لوگوں کو مارتے، تو یہ ان کا سارا جو تھا سلسلہ وہ ریت کی طرح منہدم ہو جاتا اور نقصان پی ٹی آئی کو ہوتا. سو انہوں نے بہتر بہیو کیا ہے. اچھا، یہاں ایک بریک لیں گے. مذاکرات سے امید کی کرن نہیں پھوٹتی نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کامنٹ لیں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، فیصل آباد کی جو قائدین ہیں ان کی زبان مختلف ہے، ان کے جو لہجوں میں شدت زیادہ تھی. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے گھر میں بیٹھے رہے، انہوں نے کہا گھیراؤ کرتے تو کریں، میں یہاں سے ہل لوں گا، جی دار بنتے ہیں. لاہور کے اور اس کی فیصل آباد کے مزاج میں یہ فرق بھی تو ہے. اچھا، پہلے آپ نے سوال بریک سے پہلے اور کیا تھا، اس کو گھما پھرا کے ان دونوں کو کلب کر دیتے، اکٹھا کر دیتے. اچھا، پرائم منسٹر صاحب عمران خان کے پاس جائیں گے، یہ کیڑی کے گھر بھگوان جائیں گے. ایک پولیٹیشین کے گھر ایک دوسرا پولیٹیشین جائے گا، نہ کوئی غیر ملکی ہے، نہ کوئی مذہب کا، کچھ نہیں. پہلے بھی جا چکے ہیں. اچھا، پہلے کون سا وہاں کو بنی گالا سے یا پی ایم ہاؤس سے کوئی تیل نکل آیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، سونے کی کان نکل آئی تھی. اب بھی کوشش کریں بھائی، یہ میرے نزدیک کوئی خبر نہیں ہے کہ پرائم منسٹر سب خود چل کے جائیں گے. پاؤں پہ مہندی لگی ہے، جائیں گے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مذاکرات کریں، بات کرنے کی کوشش کریں. رہ گیا وہ جو آپ نے لائل پور کے حوالے سے بات کی ہے، تو اتفاق سے دونوں کے مزاج میں جارحیت ہے. وہاں ایک ہے رانا افضل، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے گورنمنٹ کالج لائل پور میں، ان کو افضل پٹ پٹ کہتے تھے. اس کے بعد اچھا، وہ دھیما دھیرا کاروباری سا آدمی. باقی رانا تو رانا ہوتا ہے. آپ شیر علی کا جو میں نے جتنا ٹی وی کے حد تک دیکھو، بات سنو، رانا ثناء اللہ نے وہ گھیراؤ 7 گھنٹے آپ نے کہا کیا اس کے ناجائز بات تھی، اور وہ بیٹھا رہا اور سنا. لوگوں نے کہا بھی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ گھر چھوڑ دو، پیچھے سے نکل جاؤ، آگے سے نکل جاؤ. اس نے کہا نہیں، اگر میں آج نکل گیا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے نکلا رہوں گا. مزاج ہے اور قابل تحسین مزاج ہے، یہ بھی بتاؤں تمہیں. اس طرح کے کرائسس میں کھڑے رہنا. اب مارشل لاء کے دنوں میں جب پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اس پہ بہت وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ان کو لگائے گئے تھے 21 زخم. داڑھی ان کی مونڈ دی گئی، سر ابرو صاف کر دیے گئے، اور 21 زخم. تو تب بھی میں نے کالم لکھا تھا، پرویز مشرف صاحب کا عروج تھا کہ رانا ثناء اللہ کو یہ 21 توپوں کی سلامی ہے جو دی گئی ہے. سو ڈیفینیٹلی وہ باقی معاملات کیسے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، وہ ایک بندے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اس نے اس کے مطابق ایکٹ اور بہیو کرنا ہوتا ہے. لائل پور گوجرانوالے کے مزاج بہت سے معاملات میں جگت بازی سے لے کے ٹھیک ہے اور دنگل بازی تک یہ ہم مزاج. لاہور کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سو اس کے بارے میں پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک تاثر جو نون لیگ کے اندر بہت گہرا تھا، میرا خیال ہے اب ان کو کافی افاقہ ہو گیا ہوگا. یہ ممی ڈیڈی نہیں ہوتا، برگر یا ممی ڈیڈی کلاس، یہ فلانا آئٹم کھانا ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ کون سے ٹارزن ہے؟ کاروباری سے زیادہ بزدل کس نے ہونا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ دباتے چلے جاتے ہو نا، تو برگر بچہ جو ہے وہ غلام بچے سے تو گیا گزرا نہیں نہ ہوتا. تو دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ غلاموں نے بہت بری طرح رد عمل کا اظہار کیا. اسپارٹیکس جیسے لوگ سلیبوں پہ ٹانگ دیے گئے، لیکن وہ جنگ جاری رہی. بنیادی طور پہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پنجاب میں ان کی رعایا اور کمی نہیں ہے. یہ جو خوبصورت بچے بچیاں باہر نکلتے ہیں نا، ان کو اندازہ نہیں کہ جب ان کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کی نوبت آئی نا، تو ان جیسا فائٹر کوئی نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا، میں لکھ بھی چکا ہوں پہلے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. شریف آدمی نام نہاد نہ ہو کر اس سے بڑا بدماش ہوگا، تنگ کر دیتے ہو نا. بلی پہ آپ نے دروازہ بند، روشن دان بند، کھڑکی بند، پھر بلی جب جھپٹتی ہے نا آنکھوں پہ، جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پرسکون طریقے سے کرنے دیں. آئی ایم 100% شیور کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ بہتر ہے
اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو مس بہیو آپ کے ساتھ کیا گیا جیسے لائل پور میں یا کراچی میں اس بچی کے ساتھ ہوا, اسلام آباد میں ہمارے ایک اور اینکر کے ساتھ, اسلام آباد جہاں بھی ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, یہ پلانٹڈ لوگ ہوں گے, لیکن ذمہ داری, میرے گھر سے اگر پتھر آپ کے گھر میں جاتا ہے ذمہ دار میں ہوں. میرا کو ملازم کر رہا ہے یا کو باہر سے آگے بیٹھ کے یہ حرکت کر رہا ہے, ایک بات میں نے پہلے بھی کی ہے, میں پھر کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے, بچوں سے, میرے بیٹے اور بیٹیاں وہ, کہ یاد رکھنا جیسے تمہارا لیڈر ان کے لیڈروں سے مختلف ہے, اس طرح تمہیں بھی ان کے ورکر سے ڈفرینٹ ورکرز خود کو ثابت کرنا ہوگا. اور اس کو ثابت کرنے کا سادہ ترین طریقہ ہے کہ تم, اول تو میں یہ مان نہیں رہا, اپنی بہنوں, بیٹیوں اور ماؤں کے دوپٹوں کے محافظ ہو, ان کو نوچنے والے نہیں. اور اختلاف جب ماں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اور لیڈرشپ عمران کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح اس نے گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا ہے نا, تو اپنے ورکرز کو سنبھالنا دو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی ایک پوری تقریر ہونی چاہیے کہ یہ اخلاقیات ہے کیا اور تم ہو کیا اور تمہیں بہیو کیسے کرنا چاہیے. میں جنرلی, میری یہ خواہش ہے, خواب ہے, ہماری روایت بھی ہے, ہمارے آقا کی سنت بھی ہے کہ جیسے صحابی اپنے رویوں سے پہچانے جاتے تھے, تو اپنے لیڈر, جو لیڈر پہچانا جاتا ہے نا, کہ اس کا ڈسائپل, اس کا فالوور, اس کا ماننے والا, وہ کس طرح بہیو کر رہا ہے. سو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کو احتیاط سے کام لینا چاہیے, چونکہ اس کا رویہ اس کے لیڈر کے کردار کے کھاتے میں پڑے گا. تو دے شوڈ بی ویری کیئرفل. چلیں ابھی ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات بھی ہم زیر غور لائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, الطاف حسین کا تازہ ترین کچھ بیان سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ باؤ انور کے اگر قاتل نہیں پکڑے جاتے, پنجاب حکومت کے کسی بھی عہدیدار کو کراچی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ کیا بات ہے کہ آپ انٹری بند کر دیں؟ یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے. نہیں, دیکھیں بات سنیں, یہ تو ایک اور بات ہے نا, دیر از ریزن, مذاق تو نہیں ہے. یہاں آپ نے ان کے بندے مارنے مروانے شروع کر دیے, مارنے مروانے, the buck has to stop somewhere. اس کے قاتل پکڑو. لیکن ایک بات میں بتاؤں, اس طرح کی جو گندی اور غلیظ روایت ہے, اس کی مجھے نون لیگ ہے. جاگ پنجابی جاگ, پھر انہوں نے پنجاب بینک, پھر انہوں نے کہا اپنا ٹی وی علیحدہ. جب ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی نا, تو یہ بھی دم پہ کھڑے تھے. پھر بے نظیر بھٹو, بھائی پرائم منسٹر ہے, مجھے بھی نہیں پسند, لیکن پرائم منسٹر ایک اور چیز ہے, وہ میرے اسٹیٹ کا چہرہ ہے, مجھے اچھا لگے نہ لگے. جیسے میں نے کہا نا کہ نواز شریف کو اگر کوئی انڈین تو کوئی اور برا بولے تو وہ مجھے برا لگے گا, میں ریٹیلیٹ کروں گا, جو باقی میرا ذاتی معاملہ ہے. اچھا, پھر یہ زرداری صاحب ملک کے صدر تھے, آپ کو پسند ہو نہ ہو, یہاں یہ نہیں لینے جاتا تھا. اب پرویز خٹک صاحب نے ادھر, پرائم منسٹر نواز شریف وہاں جاتے ہیں تو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو, بھائی کیسے لوگ ہو تم. وہ چاہے دھاندلی کی پیداوار ہو, میں یہ نہیں کہتا ہے, تب بھی جب تک وہ وزیر اعظم ہے, وہ نواز شریف نے پرائم منسٹر آف یور کنٹری بطور وزیر اعظم وہ مجھے ملیں گے تو میں ان کو بھی اتنا احترام دوں گا, چونکہ میرے ملک کا وہ چہرہ ہے. لیکن جو الطاف بھائی نے بات کی ہے کہ بھائی اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا تو پھر تم بھی یہاں پاؤں نہیں دھر سکو گے. اگر تم ہمارے ورکرز کو وہاں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اور خدا نہ خواستہ کو مس ہیپ ہو گیا ہے, تو ان کے قاتلوں کو تم اگر نہیں ڈھونڈ سکتے یا پکڑ سکتے تو پھر ہم یہ کریں گے. یہ ایک رد عمل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ جو کلچر ہے کہ صدر کو ریسیو نہیں کرنا, پرائم منسٹر کو نہیں کرنا, یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ایک تھڑوں والا کلچر ہے. یہ بے نظیر کو بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, چلے. چودھری برادران نے ملاقات کی ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ, اور کوئی گرینڈ مسلم لیگ کے طرز پہ کوئی نئی پارٹی ہوگی کیا؟ کوئی بڑی خبریں تو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا بہت پرانا تھیسس ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. جب 2 پارٹی سسٹم تو میں روتا تھا کہ یہ ملک کی بربادی کا جشن مت مناؤ, یہ 2 پارٹی یہ فرعون بن جائیں گے. اب تیسری پارٹی نے آ کے, اب تیسری پارٹی کیا, پھر اب پہلے 2 پارٹی کا تھا,
پھر ہوا کہ جی بیچ میں گھس گئی پی ٹی آئی, لوگوں نے 3 پارٹی. اب میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت 1.5 پارٹی سسٹم ہے. ایک پی ٹی آئی ہے, آدھی نون لیگ ہے, یہ 1.5 پارٹی سسٹم چل رہا ہے. پیپلز پارٹی والا میں تو کم از کم ٹھیک ہے پھولوں کی چادر چڑھا چکا ہوں. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست گنجائش ہے. پرویز مشرف صاحب کا 20 لاکھ پلس سے فیس بک پہ, جس کے بارے میں وہ کوئی اتنے پین بھی نہیں لیتے. اور اگر چودھریز کا اور ان کے ساتھ میں نے بھی پڑھا ہے اخباروں میں, معاملہ ہو جائے چند اور مسلم لیگی جو مزید بے عزت ان 2 نمبر تحریک استقلال کے مسلم لیگیوں کے ہاتھوں رسوا ہونے پہ تیار نہیں ہیں. یہ اگر پرویز مشرف صاحب کے گرد ریلی کر جائیں تو پرویز مشرف صاحب, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آل دیز جونیز پٹ ٹوگیدر, پرویز مشرف کا مقابلہ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ تو اور ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ پولیٹیشنز ہیں نہیں, وہ اسٹیٹسمین آدمی. اچھا, اب ایک اور بات, مجھے نہیں پتا دونوں کو ناگوار گزرے تو نیت میری بد نہیں ہے. یہ 2 زیروز ہیں اس وقت, ایک اکیلا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ ایک ان میں زیرو ہے. پرویز مشرف صاحب زیرو ہیں, وہ ان کی حیثیت ایک کی ہے, یا وہ زیرو ہیں, ان کے پاس وہ کیرزما اور وہ پرسنالٹی دے لیک. یہ چودھری جو ہے, اب یہ ایک کے ساتھ زیرو لگ گیا نا تو یہ 100 یا 10 پہ معاملہ چلا جائے گا. اب میری دعا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ بھی اس ملک کے عوام کے لیے ایک نیک شگون ہوگا. کل عمران اقتدار میں آتا ہے, if he fails to deliver, اللہ نہ کرے, ایک اور آپشن لوگوں کے پاس موجود ہو. اور پرویز مشرف کے 8 سال 9 سال اس ملک کے بہترین سالوں میں سے. حسن صاحب, ایک بڑی انوکھی سی پابندی ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لگائی ہے کہ اسکول میں پڑھاتے ہوئے اساتذہ اب فون نہیں سن سکیں گے. یہ کریٹو گورننس جو آپ کہتے ہیں, کیا اس طرح کی چیز ہے؟ ہاں, یہ جو میں دیکھیں یہ جو شریف ہے نا, یہ میاں برادران وغیرہ, یہ نوٹ لگاؤ پروگرام پہ ہے. گورننس کسی ڈفرینٹ چیز کا نام ہے. گورننس سکھاتی ہے رہنا سہنا, بولنا, سوچنا, زندگی کو برتنا. ٹھیک ہے, یہ ایک اور یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. نیشن بلڈنگ بیسیکلی یہ پلوں کی بلڈنگ نہیں ہوتی. اب وہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ, یا اچھا 8ویں جماعت پاس کو کوالیفیکیشن تھی, ہزاروں کے حساب سے ایم اے پاس لوگوں نے اپلائی کیا, ان سب کو میٹرو کے نیچے دو, ان پلوں کے اوپر پھانسی گھاٹ ان کو بناؤ, ان بے روزگاروں کو وہاں پھانسیاں دے دو. وہ یہ ہے ایڈریس کرنا کہ بھی روزگار کیسے بڑھانا ہے, اکانومی کیسے بہتر کریں, لوگوں کو ٹریفک کی تمیز کیسے دینی. اب میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. بظاہر بڑی معمولی بات ہے. ٹیچرز چونکہ ہم میں سے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو ہر نئی چیز کو, ٹیکنالوجی کو ابیوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, چونکہ تمیز نہیں. چیزوں کو برتنے کی اصل تمیز ان قوموں میں ہوتی ہے جنہوں نے وہ چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں. بر صغیر میں 70-80 سال ہو گئے گاڑی کو آئے, آج تک یہاں کے لوگوں کو کار چلانے اور رکھنے کی تمیز نہیں. کار کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن جانوروں کی طرح میں دیکھتا ہوں لوگ گھروں کے باہر دھڑا دھڑ پانی برباد کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی بھی برباد ہوتی ہے اور پانی جیسی قیمتی شے کا بھی زیاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سڑکوں میں دیکھ لو, گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے, رکھی ہوئی ہے. اچھا, بالکل اسی طرح سیل فون کا استعمال ہے. ایک عام فون بھی ہم مس یوز کرتے تھے. کیا پکا رہی ہو, کیا کھا رہی ہو, منہ کا کتنا دانت نکل آیا, نان سینس. بھائی تمہیں کوئی ایمرجنسی میں کال کر رہا ہو, تم گپیں ہانک رہے ہو. سو ٹیچرز بھی ہمارے بیچارے جو بھی ہیں اسی طرح کے. تو یہ پابندی بنیادی طور پر بڑی سمبولک بات تھی, میں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور یہ ہونا چاہیے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پابندیاں, یہ مثلا اسی شہر میں پابندی اگر لگ جائے کہ رائٹ سائڈ پہ موٹر سائیکلسٹ نہیں آ سکتا, جو آئے گا 15 دن کے لیے اس کی موٹر سائیکل امپاؤنڈ کر لی جائے گی. تم ٹریفک پہ اس کے اثرات دیکھنا. لیکن یہ کرتے ہی نہیں, یہ کرتے ہیں میگا پروجیکٹس. چونکہ میگا پروجیکٹس میں میگا کانچا ہوتا ہے. اب یہ اسپتالوں میں دوائیاں بانٹنی شروع کر دیں, ایم آر آئی کی مشین, کیا 8 مشینیں 7 مشینیں, آدھی بیکار. آبادی کتنی, 10 کروڑ. کچھ شرم کرو یار, یہ کرنے والے کام. سو میں نے تو بہت پنجاب گورنمنٹ کے اس کام کو
محکمہ تعلیم کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ بڑا بروقت فیصلہ، چلے اور نون لیکن عمل درآمد بھی اگر ہو. چلے اسی تعریفی نوٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.